دوستو، جہاں پوری دنیا کے بے شمار ممالک اپنے ملک میں کوئی نہ کوئی دلچسپ اور انوکھے منصوبوں پر کام کرتے رہتے ہیں، تو وہی اس ریس میں چائنا بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، کیونکہ چائنا بھی آئے نہ آئے دن کوئی انوکھا انگیز کام سر انجام دیتا رہتا ہے، جسے جان کر دنیا سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ جبکہ اب بھی چائنا کچھ ایسا ہی کرنے جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق بتایا گیا ہے کہ چائنا اپنے ملک میں 38,000 فٹ کی گہرائی تک زمین میں گڑھا کھود رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ چائنا آخر زمین کی اتنی زیادہ گہرائی میں گڑھا کیوں کھودنے جا رہا ہے، اور یہ انوکھا کام چائنا کے کس جگہ پہ کیا جا رہا ہے۔ اس کام کو مکمل ہونے میں کتنے دن لگ سکتے ہیں، اور اس سے چائنا کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ یقینی طور پر ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کے نالج میں بے شمار اضافہ کرنے والی ہے۔ دوستو، ایک گزارش ہے، 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ دوستو، چائنا اپنے ملک میں 32,808 فٹ کی گہرائی تک زمین کے اندر گڑھا کھود رہا ہے، جس کی کنسٹرکشن کا کام گزشتہ مہینے سے شروع کر دیا گیا ہے۔ جب یہ بات پوری دنیا کے سامنے آئی تو دنیا کے تمام تر ماہرین اس سوچ میں پڑ گئے کہ چائنا آخر ایسا انوکھا کام کیوں کر رہا ہے، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب بھی کسی ملک میں کوئی زمین کے اندر گڑھا کھودا جائے تو عام طور پر اس کی گہرائی 500 میٹر یا 1000 میٹر یا زیادہ سے زیادہ 1500 میٹر تک ہوتی ہے، مگر چائنا نے تو حد ہی کر دی، کیونکہ یہ 32,000 سے بھی زمین کے اندر ڈرلنگ کرنے جا رہا ہے، جو کہ تقریباً 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ بن جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر زمین میں 100 سے 150 فٹ تک کی گہرائی میں کھدائی کی جائے تو کافی آسانی کے ساتھ پانی نکل آتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر زمین میں 1000 فٹ کی گہرائی میں کھدائی کی جائے تو گیس اور تیل بھی نکل آتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آس پاس سے کوئلہ جیسے معدنیات کے ذخائر بھی دریافت ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر حد سے زیادہ بھی زمین کی گہرائی میں کھدائی کی جائے تو زیادہ سے زیادہ اس کی حد 5000 فٹ تک ہی ہوتی ہے، جس میں انسان اپنی ضرورت کی تمام تر چیزیں کافی آسانی کے ساتھ ڈھونڈ لیتا ہے۔ بس اسی لیے دنیا کے کئی تجربہ کار اس سوچ میں گم ہیں کہ اگر چائنا 32,000 فٹ سے بھی نیچے زمین کی کھدائی کرنے جا رہا ہے تو آخر یہ ملک کیا چاہتا ہے۔ تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ زمین کے اندر الگ الگ مٹیریلز کی الگ الگ لیئرز پائی جاتی ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ شاید چائنا کچھ اس قسم کی کھوج میں ہے کہ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ یہاں اگر بات کی جائے سب سے پہلے چائنا میں اس انوکھے کام کی کنسٹرکشن والی جگہ کی، تو یہ جگہ چائنا کے ایک شمال مغربی صوبے زنجیانگ میں واقع ہے، جبکہ یہ جگہ ایک صحرائی علاقے کا بھی مانی جاتی ہے۔ چین کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ گڑھا زمین کی تہوں تک پہنچے گا۔ اس کام کو جلد از جلد پورا کرنے کے لیے ورکرز دن رات کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو یہ چائنا کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے چین میں پہلے بھی ایک ایسا گڑھا ڈرل کیا گیا تھا جس کی گہرائی تقریباً 10,000 میٹر تک کی گئی تھی۔ آپ چائنا کے اس نئے ڈرلنگ ہونے والے منصوبے کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کی گہرائی دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی، جبکہ اس منصوبے کی ذمہ داری چائنا کی سرکاری فیڈرل کیمیکل کارپوریشن کمپنی کے سر ہے۔ دراصل چین کے صدر شی جن پنگ تقریباً 3 سال پہلے یعنی کہ 2021 اپنی کانفرنس میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں زمین کی کافی زیادہ گہرائی میں جا کر مختلف قسم کے ذخائر اور وسائل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اب 3 سال بعد ان کی کہی ہوئی بات پوری ہونے جا رہی ہے۔ چائنا میں گیس اور تیل کی دریافت پر کام کرنے والے اس ملک کی سب سے بڑی کمپنی، جس کا نام چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن ہے، اس کے سربراہ کہتے ہیں کہ زمین میں 32,808 فٹ کی گہرائی میں گڑھا کھودنے کے 2 سب سے بڑے مقاصد ہیں، ایک سائنسی تحقیق اور دوسرا گیس اور تیل اور مختلف قسم کے ذخائر کی تلاش۔
چائنا کی نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کمپنی نہ صرف چائنا بلکہ اس کمپنی کا شمار دنیا کی کئی بڑی بڑی تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت کی کمپنیوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ اس کمپنی کا کہنا تھا کہ اس گڑھے کی کھدائی کے لیے دنیا کی جدید ترین ڈرلنگ مشینوں کو تیار کیا گیا ہے۔ اگر اس منصوبے کے تحت چائنا کی اتنی زیادہ گہرائی سے کچھ نئی چیز کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے پوری دنیا کے سائنسدانوں کے لیے کچھ نیا کرنے کے لیے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کمپنی کا کہنا تھا کہ اس ڈرلنگ سے تیل اور گیس کے نئے سے نئے اور گہرے ترین ذخائر بھی تلاش کیے جائیں گے۔ دراصل زمین کی انتہائی گہرائی میں ہائیڈرو کاربن کے ذخائر عام طور پر زمین کی تقریباً 5000 میٹر کی گہرائی سے کچھ گنا نیچے سمندری ایریا میں مل جاتے ہیں، مگر چائنا یہ ڈرل کیونکہ چائنا کی ایک صحرائی جگہ میں کر رہا ہے، اس لیے ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں گیس اور تیل کے لیے اور گہرے ذخائر کے ملنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ اس منصوبے سے نہ صرف تیل اور گیس کی کھوج لگائی جائے گی بلکہ اس ڈرلنگ سے پیٹرولیم بھی تلاش کیا جا سکے گا اور پانی کی کھوج بھی لگائی جائے گی۔ ان سے کئی قسم کی انرجی بھی دریافت ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی پتہ لگایا جا سکے گا کہ دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں کیا ان کے آنے کے کچھ دیر پہلے کنفرم اپڈیٹس بتائی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ اس سے آتش فشاں اپڈیٹس بتائی جا سکتی ہیں کہ نہیں۔ اس کے علاوہ اس سے آتش فشاؤں کے بارے میں بھی بہت سی معلومات اکٹھے ہو سکے گی کہ اس وقت ہماری زمین کے اندر کون کون سے آتش فشاں موجود ہیں جو مستقبل میں زمین کو پاڑ کر باہر نکل سکتے ہیں۔ ہماری زمین کی تہہ میں جو میگنیٹس پائے جاتے ہیں تو ان کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جائے گا، جس سے ہماری زمین ان کے بہت سارے راز کھل کر سامنے آئیں گے، جن سے سائنسدانوں کو بھی کافی مدد مل سکے گی۔ جبکہ اس کے علاوہ بھی اس منصوبے سے کئی ایسی حیران کن چیزوں کی دریافت ہو سکتی ہے جبکہ آج تک دنیا کے کسی ملک میں نہیں کی۔ اس کودے جانے والے گڑھے کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی کنسٹرکشن کا کام پورا ہونے تک یعنی کئی مشکل ترین چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، جس میں ایک بڑا چیلنج اتنے گڑھے کا وجود برقرار رکھنا بھی ہے۔ دنیا کے کئی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید چائنا زمین کی اتنی زیادہ گہرائی تک جاننے میں کامیاب ہو ہی نہ سکے، کیونکہ جہاں یہ کام کیا جا رہا ہے وہاں گرمیوں میں ورکرز کے لیے زیادہ دیر تک کام کرنا ایک مشکل ترین ٹاسک ہے۔ یہاں سردیوں میں سخت گرمی اور گرمیوں میں انتہائی شدید گرمی پائی جاتی ہے۔ اس گڑھے کی کھدائی 2 بڑے اسٹیل پائپ کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ یہ اسٹیل پائپ اتنی مضبوطی کے ساتھ بنائے گئے ہیں کہ اگر ایک بڑے ٹرک کی ٹکر ان پائپس کے ساتھ کروائی جائے تو نقصان ٹرک کو ہی پہنچے گا، لیکن یہ اسٹیل پائپس کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اسٹیل پائپس کو کئی جدید مشینوں کی مدد سے آہستہ آہستہ کرنے زمین کی گہرائی تک پہنچایا جائے گا۔ اب یہاں اس کام میں رسک بھی کافی زیادہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کام کو کرنے کے لیے کافی زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے گا اور بہت سی ہیوی اور جدید مشینری بھی آرڈر پر تیار کروا کر استعمال میں لائی جا رہی ہیں، جبکہ اس کام میں مشینری کے بار بار خراب ہونے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہیں۔ اور اگر اتنی گہرائی تک جانے کے بعد چائنا کسی بھی چیز کی کھوج لگانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس کا نہ صرف وقت ضائع ہوگا بلکہ ساتھ پیسہ اور مشینری بھی برباد ہو جائے گی۔ لیکن اگر دوسری صورت میں دیکھا جائے تو اتنی زیادہ گہرائی میں انہیں ایک قیمتی ذخیرہ مل گیا تو پورے ملک کی قسمت جاگ اٹھے گی۔ آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو چین کے اس منصوبے سے بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے اور نہیں بھی۔ چائنا کے اس کام کو لے کر دنیا کے کئی ممالک اپنے اپنے نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ کئی ممالک کا کہنا ہے کہ شاید چائنا کا یہ کام اس لیے بھی کر رہا ہے کیونکہ یہ دنیا کی پہلی سب سے بڑی اکنامی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ امریکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اکنامی ہونے کا اعزاز رکھتا ہے، لیکن چائنا اگر زمین کی گہرائی میں چھپے قیمتی ترین ذخائر کو ڈھونڈ لیتا ہے تو پھر یہ کافی تیزی سے اپنی ملکی معیشت کو آگے لے کر جا سکے گا۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کا دنیا کی سب سے بڑی اکنامی بننے کا خواب حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ ویسے تو اس کام کی ختم ہونے کی کوئی کنفرم مدت نہیں بتائی گئی، مگر ایک اندازے کے مطابق کہا جا رہا ہے اس منصوبے کو تقریباً 457 دنوں کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔
چائنا کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ مزید کچھ بڑے اور حیرت انگیز منصوبوں پہ کام کرے گا، جن میں سے چین کا ایک بڑا منصوبہ 2030 سے پہلے چاند پر قدم رکھنا بھی ہے، جبکہ آنے والے وقت میں چائنا اور کس قسم کے حیرت انگیز منصوبوں پر کام کرے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کائنڈلی ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ تھینک یو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔